بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ سے پیوستہ آج کے سبق میں ہم تنویع بحث یعنی مباحث کی جو تقسیم بندی ہے اس کو آج اپنے اختتام پر پہنچائیں گے اور اس کا تتمہ اور تکملہ آج کے سبق میں عرض کریں گے، اور ساتھ ہی قطع کی مباحث یعنی یقین کی جو مباحث ہیں اس کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ تنویع البحث اسی کا ادامہ ہے۔ وَلِأَجْلِ هَذَا يُمْكِنُنَا تَنْوِيعُ عَمَلِيَّةِ الْإِسْتِنْبَاطِ إِلَى نَوْعَيْنِ أَحَدُهُمَا الْإِسْتِنْبَاطُ الْقَائِمُ عَلَى أَسَاسِ الدَّلِيلِ كَالْإِسْتِنْبَاطِ الْمُسْتَمِدِّ مِنْ نَصٍّ دَالٍ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَالْآخَرُ الْإِسْتِنْبَاطُ الْقَائِمُ على أساس الأصل العملي كالاستنباط المستمد من أصالة البراءة. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط فهو يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة. وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين، نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية. العنصر المشترك بين النوعين، ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها، ما كان منها قائما على أساس الدليل المحرز وما كان قائما على أساس الأصل العملي. هذا العنصر هو حجية القطع، ونريد بالقطع انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك۔ تو یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی ہے۔ آئیے چلتے ہیں ماخوذ نکات کی جانب اور ان عبارات کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ فقیہ کے سامنے استنباطی عمل میں دو قسم کے حالات آتے ہیں۔ پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس دلیل ہوتی ہے اور جس دلیل کی بنیاد پہ وہ کہتا ہے کہ شرعی حکم یہ ہے، مثلا نماز، روزہ، اسی طرح نماز کی رکعات، اسی طرح شکیات نماز وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے بارے میں فقیہ کے پاس دلیل ہوتی ہے اور اس دلیل کی بنیاد پہ وہ حکم دیتا ہے کہ یہ شرعی حکم ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ نہیں، دلیل نہیں ہوتی، دلیل کا فقدان ہوتا ہے۔ اس صورت میں کیا ہے، فقیہ وظیفہ عملی کی طرف جاتا ہے اور ذمہ داری کا تعین کرتا ہے، کہتا ہے کہ کیونکہ دلیل نہیں ہے، شرعی ذمہ داری دلیل نہ ہونے کی صورت میں کیا ہے، اس کا تعین کرتا ہے۔ تو آج ہم چلیں گے کہ اس تقسیم بندی کی ان دو حالات کی بنیاد پر ہم کیسے مباحث کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ استنباطی عمل کی تقسیم اور مباحث کی تقسیم۔ استنباطی عمل کیونکہ ہم نے بتا دیا کہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی حالت میں جو استنباطی عمل ہے وہ دلیل اور نص کی بنیاد پر
قائم ہونے والا استنباط ہے۔ یعنی پہلی حالت کیا تھی؟ دلیل کا وجود۔ جب دلیل موجود ہے تو استنباط کون سا ہوگا؟ دلیل اور نص کی بنیاد پر استنباط قائم ہوگا۔ جیسے مثال دی تھی، نماز کے لیے اقامت کا استحباب دلیل اور نص کی بنیاد پر ہے۔ دوسری حالت کیا ہے کہ جہاں دلیل موجود نہیں ہوگی وہاں اصل عملی کی بنیاد پر قائم ہونے والا استنباط بنے گا۔ جیسے اصل براءت کی مدد سے استنباط ہے، تو اصل براءت کی مدد سے جتنا بھی استنباطی عمل ہوگا اس کو کہتے ہیں اصول عملیہ۔ بس ہمارے پاس دو قسم کے استنباطی عمل ہیں، ایک وہ جو دلیل اور نص کی بنیاد پر ہے، اور ایک وہ جو اصل عملی کی بنیاد پر ہے۔ لہذا اب نتیجہ کیا ہے کہ مباحث کی تقسیم بندی بھی اسی بنیاد پہ ہوگی، مباحث کی تقسیم بندی بھی اسی استنباطی عمل کی ہی بنیاد پہ ہوگی، کیونکہ پہلی صورت میں ہم نے کہا نص ہے تو اس صورت میں ادلہ محرزہ آئیں گی، دوسری صورت میں نص نہیں ہے تو اصول عملیہ آئیں گی۔ لہذا مباحث کتاب بھی اسی ترتیب سے آگے چلیں گی۔ سب سے پہلے ادلہ محرزہ کی بحث آئے گی اور پھر اس کے بعد اصول عملیہ کی مباحث آئیں گی۔ تاہم اگلا نقطہ، تاہم ایک چیز جسے شہید نے عنصر مشترک کا نام دیا ہے، عنصر مشترک، اس کو سب سے پہلے مقدم رکھا ہے، عنصر مشترک کو، اور ادلہ محرزہ کی بحث بعد میں آئے گی اور اصول عملیہ کی تو اس کے بھی بعد آئے گی۔ تو وہ عنصر مشترک ہے کیا؟ اس عنصر مشترک کا نام ہے قط۔ قط ایک عنصر مشترک ہے۔ کیسے ایک عنصر مشترک ہے؟ حجیت کے حساب سے قط عنصر مشترک ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک اور عنصر مشترک بھی آ رہا ہوگا، کیونکہ ہم نے پہلے عناصر مشترکہ کی وضاحت کر دی تھی، تو شاید آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ وہی عناصر مشترکہ بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں، یعنی شاید آپ کے ذہن میں وہی عناصر مشترکہ آ رہے ہوں۔ اس میں تو آپ کے لیے سوال بنے گا کہ پھر وہ تو قاطب بھی عنصر مشترک ہے، تو ادلہ محرزہ بھی عنصر مشترک ہیں، کلن علم اصول تو عنصر مشترک کی بحث کرتا ہے، عناصر مشترکہ فی عملیات استنباط کی بحث کرتا ہے، تو قط یہاں پہ کون سی خصوصیت ہے کہ آپ اس کو عنصر مشترک کہہ کر جدا کر رہے ہیں اور باقیوں کو بعد میں رکھ رہے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ یہاں پہ قط کے عنصر مشترک ہونے میں، اور جو ہم نے پہلے بحث کی ہے کہ علم اصول عناصر مشترکہ کی بحث کرتا ہے، فقط لفظی تشابہ ہے، فرق ہے ان دونوں میں فرق ہے، اس لیے میں نے لکھا ہے کہ عنصر مشترک ہے، لیکن کیسے؟ یہ جو کیسے کی وضاحت ہے، جب ہم یہ وضاحت کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عنصر مشترک وہ عنصر مشترک نہیں ہے جو ہماری مراد تھی کہ عملیات استنباط میں۔ تو یہ قط کیسے عنصر مشترک ہے؟ قط حجیت کے اعتبار سے عنصر مشترک ہے، یعنی قط میں جو حجیت ہے یہ نہ تو ادلہ محرزہ کے ساتھ خاص ہے نہ اصول عملیہ کے ساتھ خاص ہے، بس یہ جو عنصر مشترک ہے یہ فقہ کے حساب سے نہیں ہے۔ وہاں جب ہم کہتے تھے کہ علم اصول عناصر مشترکہ کی بحث کرتا ہے، اس میں ہماری جو مبنا تھا وہ فقہ تھا، فقہ کی طرف ناظر تھا، کہ علم فقہ میں کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض ابواب کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، جنہیں عناصر خاصہ کہا جاتا ہے، کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو عناصر مشترکہ ہیں، یعنی تمام فقہی ابواب کے لیے ہیں۔ لیکن قط میں جب ہم کہتے ہیں مشترکہ عنصر مشترک ہے، تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہ جو دو عنصر تھے نا، ادلہ محرزہ اور اصول عملیہ، ان میں یہ مشترک ہے، کیونکہ وہاں پہ
جو دیگر اصول ہیں وہ اختصاصی ہیں، ایک آئے گا تو دوسرا نہیں آئے گا۔ جب ادلہ محرزہ آئیں گی تو اصول عملی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، جب اصول عملی آئیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ادلہ محرزہ موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن قط عنصر مشترک ہے، کس حساب سے؟ حجیت کے اعتبار سے۔ کیسے عنصر مشترک ہے؟ اس لیے کہ اس کی حجیت ذاتی ہے، اس لیے کہ اس کی حجیت کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ جب قط آ جاتا ہے، چاہے آپ کو اس صورت میں قط آئے جب ادلہ محرزہ موجود ہوں، چاہے اس صورت میں قط آئے جب نہ ہوں، دونوں صورت میں قط جو ہے وہ حجت ہے اور اس کی حجیت ذاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی حجیت ذاتی کے اوپر آگے چل کر وضاحت کریں گے۔ یہاں صرف قط کی تعریف کر کے پھر جو ہے نا عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ قط کی تعریف شہید کہتے ہیں کہ انکشاف قضیت من القضایا بدرجۃ لا یشبہ شک، کسی بھی قضیے کا اس درجے تک منکشف ہونا، اس حد تک واضح ہونا، انکشاف یعنی وضوح، یہ ایک چیز کا وضوح آپ کے لیے اتنا زیادہ آ جائے، ایک چیز اتنی واضح ہو جائے، منکشف ہو جائے، آشکار ہو جائے کہ اس میں شک نہ ہو، اس میں شک کی گنجائش نہ بچے، بالکل آپ کے لیے شک کی گنجائش جہاں پہ ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں قط، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں یقین کہتے ہیں کہ میں یقین کے درجے تک پہنچ چکا ہوں۔ تو یہ ہے قط کی تعریف، اور انشاءاللہ آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ یہ ذاتاً حجت ہے، اس کی حجیت ذاتی ہے۔ تو چلتے ہیں تیسرے حصے کی جانب اور سبق میں وضاحت متن کرتے ہیں۔ تنویع البحث کی جو مباحث تھیں اسی کا ہی ادامہ ہے اور تسلسل ہے۔ وَلِأَجْلِ هَذَا، اور اسی وجہ سے، کون سی وجہ؟ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ اصل اور ادلہ محرزہ میں فرق ہے اور فرق کو واضح کیا تھا۔ اس فرق کی وضاحت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب فرق واضح ہو گیا، اس وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ ہم عملیات استنباط کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ وَلِأَجْلِ هَذَا يُمْكِنُنَا، ہمارے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ تنویع کریں، تقسیم کریں عملیات استنباط کو الی نوعین، دو حصوں میں، دو قسموں میں۔ احدہما، پہلا حصہ، الاستنباط القائم علی اساس الدلیل، پہلی قسم یہ ایسا استنباط ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کالاستنباط المستمد من نص دال علی الحکم الشرعی، ایسا جیسے کہ وہ استنباط کہ جو مستمد ہوتا ہے، جو مدد لیتا ہے، مدد طلب کرتا ہے۔ استمداد کہتے ہیں مدد مانگنے کو، مدد طلب کرنے کو۔ ایسا استنباط جو مدد لیتا ہے نص سے، جو نص سے استفادہ کرتا ہے۔ کون سی نص؟ ایسی نص یعنی آیت یا روایت جو دلالت کرتی ہے حکم شرعی پر، جیسے نماز، روزہ، رکعات نماز، اوقات نماز، اس طرح کی جو مباحث ہیں۔ والآخر، اور دوسرا استنباط، الاستنباط القائم علی اساس الاصل العملی، دوسرا استنباط وہ ہے جو اصل عملی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ کالاستنباط المستمد من اصالۃ البراءہ، جیسے وہ استنباط ہے جو اصالۃ البراءہ سے مدد لیتا ہے۔ اصل براءت کی بحث ہم جا کے اصول عملیہ میں کریں گے۔ وَلَمَّا كَانَ عِلْمُ الْأُصُولِ هو العلم بالعناصر المشترکة فی عملیت الاستنباط، اور چونکہ علم اصول علم بعناصر مشترکہ ہے، عناصر مشترکہ کا علم ہے، ایسے عناصر جو تمام عملیات استنباط میں مشترک ہیں، در مقابل عناصر خاصہ، ہم نے پہلے اس کی وضاحت کر دی تھی گزشتہ اسباق میں۔ تو فہوا، پس چونکہ علم اصول کا مبنی عناصر مشترکہ ہیں در عملیات استنباط، اس وجہ سے
ہم کیا کریں گے علم اصول میں دونوں قسم کے عناصر کی بحث کریں گے. فَهُوَ يُزَوِّدُ كِلَا النَّوْعَيْنِ، اس لیے علم اصول زادرہ فراہم کرتا ہے، مواد فراہم کرتا ہے. یزودو قرآن میں بھی ہے تزودو فإن خیر الزاد التقوی، زاد راہ اٹھاؤ. پرانے زمانے میں جو سفر کرتے تھے اپنے ساتھ جو ہے وہ ظاہر صحراؤں میں سفر ہوتا تھا اور بڑے بڑے دور دراز کے سفر ہوتے تھے، تو اپنے ساتھ زاد راہ لے جاتے تھے، جو راستے میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا جو ضرورت کی چیزیں ہیں، تو اس کو کہتے تھے زاد راہ، یعنی سامان، ساز و سامان فراہم کرنا. یہاں پہ بھی وہی مراد ہے. فَهُوَ يُزَوِّدُ كِلَا النَّوْعَيْنِ، یعنی دونوں کو ساز و سامان فراہم کرتا ہے، دونوں فکروں کو خوراک فراہم کرتا ہے. بِعَنَاصِرِهِ الْمُشْتَرَكَةِ، دونوں قسم کے استنباط کو، كِلَا النَّوْعَيْنِ یعنی دونوں قسم کے استنباط کو غذا فراہم کرتا ہے. بِعَنَاصِرِهِ الْمُشْتَرَكَةِ، مشترکہ عناصر کے حساب سے، یعنی جو استنباط کے اندر مشترکہ عناصر ہیں ان حساب سے وہ ان دونوں کو غذا فراہم کرتا ہے. دونوں سے مراد وہی استنباط ہیں القائم علی اساس دلیل المحرز، اور وہ استنباط جو قائم ہے علی اساس الاصل العملی. وعلی هذا الاساس، پس اس بنیاد پر ہم کیا کریں گے، بحوث کو بھی تقسیم کر لیں گے. البحوث الاصولیہ، ننوع البحوث الاصولیہ الی نوعین، ہم بحوث اصولی کو دو قسموں میں تقسیم کریں گے. نتکلم فی النوع الاول عن العناصر المشترکۃ فی عملیۃ الاستنباط، ہم نوع اول میں کلام کریں گے، بحث کریں گے، گفتگو کریں گے ان عناصر مشترکہ کی جو عملیات استنباط میں ہیں. کون سے عناصر کی؟ اللاتی تتمثل فی ادلۃ محرزۃ للحکم، ان عناصر کی بحث کریں گے جو متمثل ہوتے ہیں، جو متجسم ہوتے ہیں. کس میں متجسم ہوتے ہیں؟ فی ادلۃ محرزۃ للحکم، ادلہ محرزہ میں، یعنی واقع کو احراز کرتے ہیں، حکم کو احراز کرتے ہیں، حکم کو کشف کرتے ہیں. وَنَتَكَلَّمُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي، اور دوسری قسم ہم بنائیں گے بحث کی، اس میں ہم بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، کلام کریں گے کس کے بارے میں؟ عن العناصر المشترکۃ فی عملیۃ الاستنباط التي تتمثل فی اصول عملیہ، ان عناصر مشترکہ عملیات استنباط میں بحث کریں گے جو اصول عملیہ میں متمثل ہوتے ہیں. تو یہ بحث یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ ہم ایک نوع اول بنائیں گے، ایک نوع ثانی بنائیں گے. تاہم اس سے پہلے ایک اور عنصر ہے، العنصر المشترک بین النوعین، ایک اور عنصر ہے جو ان دو قسموں میں مشترک ہے. میں نے بتایا کہ یہاں پہ جو عناصر مشترک کا لفظ جو گزشتہ استعمال ہوا ہے اس میں اور اس عنصر مشترک میں فرق ہے. اس عنصر مشترک سے مراد وہ عنصر ہے جو بین النوعین مشترک ہے، یعنی دونوں قسموں کے حساب سے ہے، یعنی اس کا جو استعمال ہے وہ صرف ادلہ محرزہ میں نہیں ہے بلکہ دونوں میں ہے، ادلہ محرزہ میں بھی ہے، اصول عملیہ میں بھی ہے، اس لیے اس کو مقدم رکھا جاتا ہے. وَيُوجَدُ بَيْنَ الْعَنَاصِرِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي عَمَلِيَّةِ الْإِسْتِنبَاطِ عُنْصُرٌ مُشْتَرَكٌ، عناصر مشترکہ میں جو عملیات استنباط کے اندر ہیں ان کے درمیان ایک اور عنصر ہے جو مشترک ہے. بس اس کا جو عنصر مشترک ہے یہ خود عناصر مشترکہ کے حساب سے ہے، جبکہ خود عناصر مشترکہ جو مشترک کہلاتے ہیں وہ عناصر خاصہ کے حساب سے ہیں. میرے خیال ہے بہت وضاحت کر دی اس کی. تو لہٰذا وَيُوجَدُ بَيْنَ الْعَنَاصِرِ الْمُشْتَرَكَةِ عُنْصُرٌ مُشْتَرَكٌ يَدْخُلُ فِي جَمِيعِ عَمَلِيَّاتِ اسْتِنبَاطِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِكِلَا نَوْعَيْهَا، کہ جو تمام عملیات استنباط حکم شرعی میں داخل ہوتا ہے دونوں اقسام سے. دونوں اقسام سے مراد کیا ہے؟ ایسے استنباط جو دلیل محرز کی بنیاد پر ہوں یا اصل عملی کی بنیاد پر ہوں، تمام میں داخل ہوتا ہے. خود وضاحت بھی کر رہے ہیں، ما کان منها قائما علی اساس الدلیل المحرز، چاہے وہ عناصر ہوں، عملیات ہوں کہ جو قائم بر اساس دلیل محرز ہیں، وما کان قائما علی اساس
اصل العملی، چاہے وہ ہوں کہ جو اصل عملی کی بنیاد پر ہیں. ھذا العنصر ہوا حجیت القطع، اس عنصر کو حجیت قطع کہتے ہیں. قطع سے کیا مراد ہے؟ وَنُرِيدُ بِالْقَطْعِ انکشاف قضیۃ من القضایا بدرجۃ لا یشوبھا شک، کہ کسی بھی قضیے کا، قضایا میں سے کسی بھی قضیے کا منکشف ہونا، واضح ہونا، اس درجہ تک کہ اس میں شک نہ ہو. یعنی کسی بھی واقعیت کا اس درجہ تک واضح ہو جانا کہ جو جس میں شک کی گنجائش نہ رہے، اس کو کہتے ہیں قطع. انشاءاللہ قطع کی مباحث کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، آگے چل کے اس کی حجیت کی وضاحت کریں گے. تو آج کا سبق ہم نے مباحث کی تقسیم بندی کے تکملہ میں گزارا اور بتایا کہ مباحث کی تقسیم بندی میں جو مرکزی کردار ہے وہ عملیات استنباط کا ہے، کیونکہ عملیات استنباط دو قسم کے ہوتے ہیں اور دو قسم کے عناصر بنتے ہیں. تو دو قسم کے عناصر جو ہے وہ جو ادلہ محرزہ ہیں اور جو اصول عملیہ ہیں، اس لیے مباحث کی تقسیم بھی انہی دو کے حساب سے ہوگی. پس مرکزی کردار کیا ہے؟ ہدف کا ہے. ہدف کیا ہے؟ عملیات استنباط کو سمجھنا. یہ مباحث کی تقسیم بندی ہو گئی، اور اس کے بعد ہم نے قطع کی بحث کی کہ جو ایک عنصر مشترک ہے اور تمام عملیات استنباط میں کام آتا ہے اور ادلہ محرزہ اور اصول عملیہ کے حساب سے عنصر مشترک ہے، لہٰذا کیا ہوگا؟ متقدم الذکر ہے، اس کو ہم پہلے ذکر کریں گے. تو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے مفید واقع ہوا ہوگا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.